السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل ہب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ایم کیو ایم انٹرنیشنل سے متعلق الطاف حسین صاحب کے بارے میں، اور وفا پرست امیدواروں، آزاد امیدواروں کے متعلق گفتگو کریں گے اور تمام معاملات کو جانیں گے، اور جو آزاد امیدوار لاپتہ کیے گئے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور جو ہائی کورٹ سے سینئر وکیل جو کہ آزاد امیدوار کی صورت میں امیدوار تھے سندھ سے، اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ جاوید شاہ صاحب، تقریباً 125 گھنٹے کے قریب ہونے کو آ گئے ہیں، بلکہ اس سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور نثار پنور، محسن پنور اور سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل جو کراچی سے آزاد امیدوار تھے، الطاف حسین صاحب کے نمائندے ہیں، جوہر عابد ایڈوکیٹ صاحب کو گلشن اقبال میں ان کی رہائش گاہ سے جو ہے اٹھایا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے، اور ان کی صرف جو ہے اب تک جو رہائی ممکن ہوئی ہے ان 3 افراد میں سے، ان میں جوہر عابد ایڈوکیٹ صاحب کو 3 دن کے بعد جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے۔ 9 جنوری کو ان کو کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ 125 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے۔ نثار پنور صاحب اور محسن پنور صاحب اب تک لاپتہ ہیں، اور اس پر جو ہے تمام ادارے، الیکشن کمیشن، عدالتیں، سیاستدان، صحافی اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا وہ خاموش ہے، جس کے اوپر جو ہے کافی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف جب چھاپا پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، بیرسٹر گوہر کے گھر پر جب چھاپا پڑتا ہے تو مسلسل سلائیڈز ٹی وی پر چلیں، اور یہاں پر جب سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل عابد صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی ایک خبر بھی ٹی وی پر اب تک نہیں چلی۔ آپ کیسے یہ تضاد کو کیسے دیکھ رہے ہیں جاوید شاہ صاحب؟ یہ تضاد جو ہے، یہ تو یہی ہے تضاد کہ جناب پی ٹی آئی ایک الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور یعنی کہ ان کی جو پارٹی ہے اس میں یہ وفا پرست کے نام سے یا جس گروپ کے نام سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں کافی مخالفین جو ہوتے ہیں، مخالف پارٹی جو ہوتی ہے، اگر اپنے کینڈیڈیٹ کو بعض ٹائم پہ مخالفین بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں، جی تو اس طریقے کے ہم اس میں کسی کو یہ مورد الزام آیا کہ پولیس نے اٹھایا، پولیس تو گاڑیوں میں آئی ہوگی اپنے، اگر پولیس آئی ہو تو ظاہر ہو گیا ہوگا۔ اب اگر کسی نے لاپتہ کیا ہے تو اس کی ان کے لوائی کی ان کو ایف آئی آر درج کرانی چاہیے، اور اس میں ان کے خلاف یعنی کہ کارروائی ان عناصر کے خلاف کی جائے اور ان کو کیفر کر جائے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے یعنی کہ جتنے بھی ادارے جی وہ اس وقت بالکل عدم مداخلت پر کاربند ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ یہاں جو مخالفین ہیں جیسے ایم کیو الطاف حسین کی اگر نمائندے ہیں تو ان کے جو یا مخالفین ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے، یا کسی طرف سے کوئی اور ایسی بات ہے، یا وہ خود ہی کہیں چلے گئے ہوں، تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ مگر بہرحال ان کے خلاف میڈیا پہ آواز بلند ہونی چاہیے تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور بار ایسوسیشن کی جو ان کی تنظیمیں وکیلوں کی، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے، وہ تو وکیل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو جی ہاں، بہرحال ایک کینڈیڈیٹ ہے، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کی آزادی، اس کی سیاسی سرگرمیوں کی اگر قانون اجازت دیتا ہے، قانون عدلیہ اجازت دیتا ہے اور وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو ان کے خلاف یعنی کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، فوری کارروائی کر کے ان کو بازیاب کرایا جائے کہ جہاں جس نے بھی اٹھایا ہے۔ جاوید شاہ صاحب، جن آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن اور ٹریبونل میں اپیلوں کے بعد منظور کیے گئے، تو اس کے بعد تو یقینی طور پر وہ ایک با اختیار اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اپرووڈ نمائندے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو اس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے اور تو یہ میرے خیال میں قابل مذمت چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا کا یا اخبارات کا یا سوشل میڈیا کا
جو ہے اس قسم کے معاملات پر خاموشی اختیار کرنا، اور دوسری طرف ایک وہ جماعت جو 9 مئی کے واقعات میں باقاعدہ ملوث رہی ہو، ان کا اس طرح سے سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا پر قابض ہونا، اس کو اگر ہم دوسرے لفظ میں کہیں، اور خبریں ہر طرف سے ان کی خبروں کا آنا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے کسی زیادتی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا یہ معاملہ؟ اصل میں دیکھیں، ایم کیو الطاف گروپ کا تو کہیں نام نہیں ہے، نہ وہ الیکشن میں ان کو آپ قانونی طور پہ تو وہ انلسٹ نہیں ہے اس وقت کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ان سے ان کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک گروپ وفا پرست گروپ کے حیثیت سے یہاں آیا ہے، آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں اور ان کی حمایت الطاف حسین وہاں سے کریں گے، یہ ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک یعنی کہ جو رہنما ہے، اتنے یہ جو پی ٹی آئی کے جو بڑے رہنما ہیں ان کی طرح ان کے قداور پوزیشن نہیں ہے، نہ شخصیت ان کی وہ ہے۔ بہرحال یہ ایک پارٹی سے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو ایسے تمام واقعات، کوئی بھی اگر لاپتہ ہو رہا ہے ان دنوں میں، یا کوئی بھی کہیں چلا بھی جاتا ہے، یا کوئی آگے گرفتار پولیس بھی کرتی ہے، تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے اس نے کیا جرم کیا، اور اس کی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے قانونی طور پہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی بھرپور طریقے سے اجازت ہے، اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اس میں ان کی یقینی بنائے، الیکشن کمیشن ان کی الیکشن میں شرکت کو یقینی بنائے، کیونکہ وہ اب آپ کے لسٹ ہو گئے ہیں، آپ کے رول پہ آ گئے ہیں، آپ نے ان کے کاغذات منظور کیے ہیں، آپ نے ان کے تمام ان کی منظوری کے بعد آپ نے ان کو الاٹ کیا اپنا کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، اچھا کوئی جاوید نشان صاحب، بھی دیا ہوگا لازمی کوئی۔ اچھا جاوید صاحب، یہ ابھی تک آزاد جو امیدوار الطاف حسین کے وفا پرست پینل پر جو آزاد امیدوار ہوں گے، ان کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وجوہات ہوں کہ گرفتاریوں کا ڈر ہو، تو ابھی اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب باقاعدہ طور پر ان کے ناموں کا اور ان کے انتخابی نشان کا اعلان کیا جائے گا۔ تو لیکن دوسری طرف اگر ہم جاوید شاہ صاحب، اگر ہم نظر دوڑائیں کچھ ماہ پیچھے، اگر ہم جائیں تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس بارے میں مختلف جو ہے وزراء اور وزیر اطلاعات بھی رہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب کوئی کسی قسم کی پابندی حکومت کی جانب سے نہیں ہے، نہ ہی، اور میڈیا پہ بھی جو ہے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب کوئی پابندی اس قسم کی نہیں ہے میڈیا پہ نام لینے کی یا کسی کی گفتگو کو نشر کرنے کی، مگر اس کے باوجود بھی کوئی کہیں سے انکہی ایسی پابندی تو نظر آ رہی ہے کہ ٹی وی پر کوئی ذکر اذکار نہیں ہوتا، کوئی نیوز نہیں چلتی ہے ٹی وی پر، کسی سلائڈ کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جاوید شاہ صاحب، اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اصل میں اب وفا پرست کے نام سے بھی انہوں نے اپنے کاغذات، یعنی کہ جیسے گروپ کا نام، کس گروپ سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ پی ٹی آئی ہے پارٹی کے نام سے ایک انہوں نے اندراج نہیں کرایا ہوا، لازمی انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت جی سے ہاں کرایا۔ جی۔ اب وفا پرست تو باہر کہا جا رہا ہے بہرحال، مگر اب جب انہوں نے آزاد امیدوار سے کرایا تو آزاد تو پاکستان میں بہت کھڑے۔ اب آزاد میں اس حوالے سے ان کی جتنی پوزیشن ہے، جتنا ان کی سیاسی شخصیت کا دائرہ ہے، جتنی ان کی پاپولرٹی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب جب الیکشن کے دن آئیں گے، جب باقاعدہ ان کے لسٹڈ ہو جائیں گے، تمام کھڑے ہو جائیں گے، یا کون کون آدمی کھڑا ہے اس علاقے سے، اس حلقے سے، اس ایم این اے کا، ایم پی اے کا، پھر ان کے نام بھی لے جایا جائے گا اور میڈیا پہ بتایا بھی جائے گا، جناب یہ فلانے صاحب ہیں، ان کا تعلق اس گروپ سے ہے، ان کی حمایت کر رہے ہیں الطاف حسین، ان کی حمایت کر رہے ہیں آفاق احمد، یا ان کی حمایت کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال، یا ان کی، تو پھر بعد میں بتایا بھی جائے گا۔ یہ آپ یہ دیکھ لیجیے، خاطر رکھیے کہ الیکشن کمیشن میں اس میں پابند کیا جائے گا، آزاد امیدوار جہاں بھی کہیں نظر آئے گا تو اس کا بتایا جائے گا یہ کس سے ایفیلیٹڈ ہے، جناب ان کی کون حمایت کر رہا ہے، اس علاقے میں ان کے کتنے ووٹر ہیں، یہ سب بتایا جائے گا کہ ان کی کتنی اکثریت ہو، کتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں، ان کی کتنی حمایت بھی ہے، تو یہ صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اب بہرحال صورتحال یہ سامنے نہیں ہے، وہ غیر معروف شخصیات ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ان کو اس حساب سے ایک سلائڈ چلی ہوگی
بعض چینلوں میں سلائڈ چلتی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کو اغوا کر لیا یا اٹھا لیا یا یہ کر لیا، تو یہ بہرحال آئی ہوگی، آگے آنے والے دنوں میں یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، عیاں ہو جائے گی صورتحال کہ کون کہاں سے لڑ رہا ہے اور کس کی کون حمایت کر رہا ہے اور کس کے پس پش کون سی پارٹی ہے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔